أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بلالیس ہیئر، مینٹور آف قرآنک کورس. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیچ نمبر 10 لیکچر نمبر 1 ہے آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب دیکھیں قرآن کریم کی پہلے جتنی ہم نے صورتیں پڑھی ہیں اور اس میں سورہ سب کے سٹارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن سورۃ توبہ جو ہے اس کے سٹارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا. تو اگر تو آپ سورہ انفال کی تلاوت کرتے ہوئے آ رہی ہیں، ان اللہ بکل شیء علیم تک پہنچتی ہیں، پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گی، ڈائریکٹ براءۃ من اللہ ورسولہ ایسے آپ اگلی سورت سٹارٹ کر لیں گے. لیکن اگر آپ نے قرآن پاک اوپن کیا ہے، سٹارٹ ہی آپ نے سورۃ توبہ سے لیا ہے، دین آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گی. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میم یہ بتائیں اب اس سورت کے سٹارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھا گیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے. اب دیکھیں کہ سورہ انفال جو ہے بیسیکلی اس میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اس میں مال غنیمت کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر صحیح سے عمل کرنے کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور سورۃ التوبہ جو ہے اس کے مضامین کا خلاصہ بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی بہت سے ایسے مضامین ہیں جو کہ اسی سے ریلیونٹ ہے. ایک آیت دوسری آیت سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے، قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے. جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228. ٹھیک ہے. 228 میں کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے کہ آپ اس میں طلاق کے بارے میں بات کی گئی ہے. بہت سے لوگ اس کا جواز بناتے ہیں کہ یہ طلاق اس طرح سے نہیں ہو سکتی، اس طرح سے ہو سکتی ہے، لیکن اس سے نہ تو پریویس آیت کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے بعد آنے والی آیات کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر ہم بات کریں کہ ایک آیت دوسری آیت سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ سورۃ توبہ جو ہے وہ ریلیٹ کر رہی ہے اپنے سے پریویس سورت کے ساتھ. وہی مضامین اس کے اندر بھی ہیں، اس لیے اس کے سٹارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اور اس میں بہت ساری ایسے یہ تھا کہ بہت ساری ایسی آیات تھی جو کہ کچھ صورتوں میں سے بچتی رہیں اور ان کو اس صورت میں لگا دیا گیا. بہت سی روایات سے یہ بھی ملتا ہے، اس لیے اس کے سٹارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری صورتوں کی طرح نہیں لکھی جاتی. اس کے متعلق مفسرین کے 5 اقوال ہیں، مگر سب سے زیادہ صحیح رائے یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی. یعنی اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نازل ہی نہیں ہوئی، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی نہیں لکھی، اور بعد کے لوگ بھی اسی چیز کی پیروی کرتے رہے. اور اس کے ساتھ اس لیے بھی ایسے کیا گیا کہ جیسا میں نے ابھی آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کیا ہے کہ اس سے پریویس صورت سے یہ ریلیونٹ ہے اور اس کے بھی وہی ٹاپکس ہیں. اس لیے تو اس سے متعلق جو میں نے آپ کو ایک احکام بتا دیا ہے، جو ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے نا اکثر کہ کیوں نہیں پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے، یا کس طرح سے پڑھنی چاہیے. اگر آپ تلاوت ہی کرتے ہیں سورۃ التوبہ سے، دین آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، یا اگر آپ جو ہے پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، سورہ انفال پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور دین آپ سورہ توبہ پڑھیں گے، دین آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے. اب ہم آتے ہیں اس کے مقام، نزول اور نام کی طرف. دیکھیں کوئی آیت ہے، کوئی سورت ہے، ان کے نازل ہونے کی شان ہوتی ہے جس کو ہم شان نزول بولتے ہیں. شان نزول ہے اس کے نازل ہونے کا مقام کیا ہے. ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی 9ویں سورت ہے، اور حساب نزول کے حساب سے اس کا شمار
113 113वां है, यानी कुरान पाक की 114 सूरतों में से 112 सूरतें इससे सूरत तौबा से पहले नाजिल हो चुकी थी, और सिर्फ एक सूरह मायदा इसके बाद सबसे आखिर में नाजिल हुई थी। ये सूरत इत्तेफाक से मदनी सूरत है और फतह मक्का के बाद नाजिल हुई। इस सूरत में 120 आयात और 16 रुकू हैं। ये सूरत दो नामों से मशहूर है, एक अत-तौबा, दूसरी अल-बरात, तौबा इस लिहाज से कि इसमें एक जगह 3 नेक मुसलमानों के जो उनसे गलती हो गई थी, कसूरों की माफी और उनकी तौबा कबूल करने का जिक्र फरमाया गया है कि अगर किसी से मिस्टेक हो जाती है, किसी से कोई गलती हो जाती है, फिर जब वो उस पर मुआफी मांग लेते हैं तो अल्लाह ताला उनको किस तरीके से मुआफी अता फरमा के अपने दामन रहमत में घेर लेते हैं। ये चीज उसकी तरफ भी हमें मतवज्जा करती है और हमें उस चीज मुआफी की तरफ भी मोटिवेट कर रही होती है, ठीक है। और इसमें 3 नेक मुसलमानों से जो गलती हो गई थी उसको मुआफ फरमा के उनकी तौबा को कबूल फरमाने का जिक्र भी किया गया है। इस वजह से इस सूरत में तौबा का जिक्र बार बार आया है। बरात इस लिहाज से इसकी इब्तिदा ही मुशरिकीन से अलग होने की, बरीउज़्ज़मा होने का ऐलान करती है। अब इस सूरत के जो मेन टॉपिक्स हैं वो पहले डिस्कस करेंगे। इस सूरत का खुलासा यह है कि जिन मुशरिकीन अरब ने अहद को तोड़ दिया था, इनसे बरात और बेजारी का ऐलान कर दिया था और 4 महीना की इनको मोहलत दे दी कि इस मुद्दत में वो जहां चाहें फिरे, कोई रोक टोक नहीं। अगर इस मुद्दत के अंदर अंदर इस्लामी बरादरी में दाखिल हो जाएंगे, मुस्लिम हो जाएंगे तो बेहतर है, वरना इस मुद्दत के गुजर जाने के बाद वो जहां भी पाए जाएंगे उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अब रास्ते 2 ही थे, या तो इस्लाम ले आए या फिर उनको कत्ल कर दिया जाए। सेकंड, जिन लोगों ने अहले इस्लाम का कोई अहद ही ना था, या ऐसा अहद था जिनकी कोई मुकर्ररा मुद्दत ही ना थी, और इनको भी ये इत्तला दे दी गई कि अब हम आइंदा आपसे कोई मुआहदा करना और रखना नहीं चाहते, कुफर से सुलह और अहद का वक्त खत्म हो चुका है, और इसलिए इन्हें भी 4 माह की मोहलत दे दी जाती है कि अगर इस्लाम कबूल कर लेंगे तो आपके लिए सआदत है, वरना आप इस सरजमीन अरब को अपने नापाक वजूद से खाली कर दें और जहां चाहें आप चले जाएं। अगर आप इस सरजमीन अरब में पाए गए, पकड़े गए तो कत्ल कर दिए जाएंगे। लेकिन फतह मक्का के बाद ये सूरत नाज़िल हुई और इसमें बताया गया कि कैसे आप लोगों ने मुसलमानों को तंग किया था। अब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इतनी बेहतरीन फतह अता फरमाई है कि आप अक्सर जो थे मुशरिकीन कहा करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप अपने रब से कहिए कि हम पर अजाब लेके आए, हम तो आपको इतना तंग करते हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये एक उन पर अजाब ही था कि उन्हें अपने वतन से जिला वतन कर दिया गया, उन्हें वहां से जलील और रुस्वा करके निकाल दिया गया और फरमा दिया गया क़यामत तक के लिए नॉन मुस्लिम जो है वो ना तो मक्का में और ना मदीना में दाखिल हो सकते हैं। और फिर उनसे कहा गया कि आप अरब से ही निकल जाएंगे, अपने मुल्क से ही निकल जाएंगे, और जहां अगर आप पकड़ लिए गए या पाए गए तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। नंबर 3, तीसरे, जिन लोगों का अहले इस्लाम से कोई ऐसा अहद जिसकी मुद्दत मुकर्रर थी वो अपने अहद पर कायम भी हुए तो इनकी अहद की मुद्दत अहले इस्लाम को पूरी कर देने का हुक्म हुआ, खा वो कितनी ही मुद्दत हो, अगर उन्होंने अहद लिया हुआ है। इन ऐलानात से अरब में हमेशा के लिए बुत परस्ती का खात्मा हो गया और काबा जो था वो मुशरिकीन के कब्जा से आजाद हो गया। रूम की ईसाई सल्तनत मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत को देखकर इसको दबाने की कोशिश कर रही थी और इसलिए इससे रेलेवेंट खबरें उड़ा रही थी और कह रही थी कि आइंदा भी लड़ाई होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, इस तरह की काफी बातें उड़ा रहे थे वो लोग, प्रोपेगेंडा कर रहे थे मुनाफिकीन के साथ मिलकर। तो इसलिए उनसे कहा गया कि मुनाफिकीन के साथ अब किसी तरह की नरमी नहीं बरत सकते। जैसे कि इससे पहले भी गज़वा बदर में भी मुनाफिकीन ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है नहीं, बाहर जाके नहीं लड़ेंगे और हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मुनाफिकीन का जो सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई सबसे आगे पेश हुआ करता था, कहता था कि मुंह पे कहता था कि हाँ जी हम आपके साथ हैं, लेकिन फिर वो यहूदियों का साथ भी दिया करता था, और वो यहूदी था ना जो और मुस्लिम बना हुआ था, लेकिन क्या करता था, जैसे ही उनसे एक अहद लिया गया था कि आपने मुशरिकीन मक्का के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना, लड़ाई में उनका साथ नहीं देना, लेकिन वो लोग छुप छुप के मुशरिकीन मक्का का साथ दिया करते थे, बुत परस्तों का साथ दिया करते थे और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें किया करते थे। फिर इस सूरत के नज़ूल के बाद बता दिया गया मुसलमानों को कि अब आपने उनके साथ नरमी नहीं बरतनी, बल्कि इनसे अलग हो जाने
کی ہدایت دے دی گئی اور کہا گیا کہ سورت کے آخر میں مجاہدین اسلام، مہاجرین، انصار، صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور صحابہ کرام میں سے 3 حضرات جو کہ غزوہ تبوک میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے، ان کی قبولیت کی توبہ کی قبولیت کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے۔ اور لاسٹ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کمال شفقت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ ٹوٹل اس صورت کا خلاصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آپ نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ اگر آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو منافق ہیں، جو فیس پہ کہتے ہیں کہ میں تو آپ کی ہوں، آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے، آپ سے کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی آپ سے پیارا نہیں ہے، کوئی آپ سے ٹیلنٹڈ نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ بیک بائٹر ہیں، وہ لیگ پولر ہیں، وہ آپ کی ٹانگ کھینچنے کے لیے تیار کھڑے رہتے ہیں، وہ آپ کی بیک بائٹنگ کے لیے تیار کھڑے رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ نے کیسے بہیو کرنا ہے، یہ بھی اسی صورت میں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بہت سارے انعامات کا ذکر فرما دیا ہے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں گے تو ایز اے ریوارڈ آپ کے لیے جنت رکھ دی گئی ہے۔ جنت ایسی ہے کہ جسٹ ہم سوچ سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں کہ کیسی جنت ہوگی۔ تو جیسے کہ بہت سی ساری فیمیل ہی ہیں یہاں پہ، تو کیا امیجنیشنز ہوتی ہیں؟ بڑا سا گھر ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، بیلنس ہو، اور یہ سارے خواب ہوتے ہیں نا گرلس کے، کہ اب جیسی بھی ہمارے گھر کی لائف گزر رہی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ لائف آئے نا، یا جو ہمیں لائف پارٹنر ملے، وہ ایسا خوابوں کا شہزادہ ہونا کہ بس وہ خواب ہی ہوں، اور وہ خواب ہی ہوتے ہیں نا۔ دیکھیں، اگر ہم حقیقت کی زندگی گزارنا شروع کریں نا، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ، یا پھر رہی صحیح کسر نکال دیتے ہیں ناولز، اور رہی صحیح کسر نکال دیتے ہیں موویز، کہ آئے گا کوئی شہزادہ ہی آئے گا اور اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں آ سکتا۔ لیکن دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ مسلم ومن کے لیے ایک بہترین شہزادہ ہوگا جنت میں، اور ایسا جیسا آپ سوچتی ہیں نا کہ ایسا وہ ہوگا، ایسا وہ ہوگا، ایسی لائف ہوگی، ایسا لائف سٹائل ہوگا، آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں آپ کی امیجنیشن سے کہیں بڑھ کے نعمتوں سے نوازے گا۔ کیسے ٹھاٹ باٹ سے آپ رہ رہے ہوں گے کہ ایک دن میں آپ 70 لباس چینج کریں گے۔ یہی شوق ہوتے ہیں نا کہ بہترین سے بہترین لباس ہم پہنے اور ہم بہت اچھے لگیں۔ ایسا لباس پہنیں گے کہ پیچھے سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی جن کی برتھ نہیں ہوئی، جب برتھ ہوئی ہوتی ہے، آفٹر برتھ جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا، اور بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ جنت میں موتیوں کی طرح پھر رہے ہوں گے۔ یا نان مسلم ہیں، نان مسلم کے بچے جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر بچہ پیدا اسلام پہ ہوتا ہے، تو وہ بھی جنت میں ہوں گے، موتیوں کی طرح ادھر پھر رہے ہوں گے، سفید لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور وہ مسلمان جو خواتین ہوں گی، مسلمان لڑکیاں ہوں گی، ان کے لباس پیچھے سے اٹھائیں گے، لمبی لمبی فراکس ہوں گی، جیسے پریوں کی طرح، شہزادیوں کی طرح، پیچھے سے وہ اس کو پکڑ کے چلیں گے، اور اس طرح سے لگے گا کہ جیسے موتی ادھر ادھر بکھرے پھر رہے ہیں، سفید موتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ عمل کریں گے، دین آپ کے لیے ایز اے ریوارڈ جنت ہے، وہ آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ اب ہم شان نزول کی طرف آتے ہیں۔ 2 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا اور کفار نے رکاوٹ کی اور مکہ میں جانے نہ دیا، 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا تھا، 2 ہجری میں نہیں، 6 ہجری میں عمرہ کا ارادہ فرمایا تھا، کفار نے رکاوٹ کی اور مکہ میں جانے نہ دیا، تو اس نتیجہ میں صلح حدیبیہ کے نام سے ایک عہد نامہ دونوں کی رضامندی سے، مسلم اور نان مسلم کی رضامندی سے پایا گیا، جس کی کافی چیزیں تھی، کافی دفعات تھیں کہ 10 سال اس کے لیے آپ نے پابندی کرنی ہے، یہ آپ کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ عرب کے مختلف قبائل کے متعلق یہ پایا گیا کہ وہ کسی بھی فریق کے ساتھ ہو سکتے ہیں، چنانچہ ایک قبیلہ بنی خزاعہ تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ قبیلہ بنی خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، اور قبیلہ بنو بکر قریش مکہ کا ساتھی ہو گیا۔ غرض کے سال بھر کوئی نئی بات پیش نہیں آئی، اور 7 ہجری میں قرارداد کے مطابق عمرہ قضا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ تشریف لائے اور عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس ہو گئے۔ 6-7 ماہ کے بعد صلح حدیبیہ کے 17 یا 18 مہینے گزرنے پر قریش کے ساتھی قبیلہ جو تھا نا ان کے ساتھ ملا ہوا بنو بکر نے رات کو اچانک مسلمانوں کے ساتھی قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور قریش نے یہ بات سمجھ کر کہ اب یہ تو رات کا وقت ہے، کون دیکھ سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مسلمانوں کو کون خبر کرے گا کہ آپ کے ساتھی قبیلہ پہ حملہ کر دیا گیا ہے،
اور نہ ہی ان کے پاس اتنے ہتھیار ہیں اور نہ ہی وہ اتنے الرٹ ہیں. ان کو لگ رہا تھا کہ مسلم جو ہے وہ اتنے الرٹ نہیں ہے, ان کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا گیا ہے. قریش نے اپنے جو ان کے حلیف تھے ان کا ساتھ دیا اور ہتھیاروں جوانوں کے ذریعے سے ان کی مدد بھی کی. جو قبیلہ ان کے ساتھ تھا نا, ان کی مدد بھی کی, بنو بکر قبیلے کی مدد کی. اس طرح گویا انہوں نے جو اپنا وعدہ کیا ہوا تھا, عہد کیا ہوا تھا, انہوں نے پہل کی اور اس کو توڑ دیا. جب اس کی اطلاع بنی خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پوشیدہ طریقے پر تیاری کر کے 8 ہجری میں قریش پر لشکر کشی کر دی اور مکہ معظمہ فتح ہو گیا. الحمدللہ. فتح مکہ کے وقت عرب کے قبیلوں کے ساتھ مسلمانوں کے مختلف قسم کے تعلقات تھے. مکہ پر قبضہ ہونے کے یہ معنی تھے کہ تمام جزیرۃ العرب پر قبضہ ہو گیا, جہاں سوائے مسلمانوں کے کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. 9 ہجری میں سورہ توبہ نازل ہوئی, جس میں تمام جزیرۃ العرب کو براہ راست مسلمانوں کے بلا شرکت بتا دیا گیا کہ کوئی غیر اس کے اندر نہیں آ سکے گا, صرف مسلمان ہی ہیں جو کہ ہر طرح کے فیصلے کریں گے اور مسلمانوں کا ہی اقتدار ہوگا. چنانچہ 9 ہجری میں حج کے موقع پر عرفات یا منع میں حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کی 30 یا 40 آیات مجمع عام میں سنانے کے بعد اس کا حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اعلان کر دیا گیا ہے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا اور نہ ہی کوئی بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کر پائے گا. کیا کرتے تھے مشرکین؟ یہاں پہ برہنہ طواف کے متعلق بھی آپ کو بتا دوں. مشرکین مرد اور عورتیں یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے, یا کسی وجہ سے اگر ہم ننگے ہو کے برہنہ ہو کے کریں گے طواف کریں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا. رات کا ٹائم ہوا کرتا تھا, وہ رات میں طواف کیا کرتے تھے, بالکل ان کی باڈی پہ ایک لباس, ایک نہ تو شرٹ نہ کچھ بھی ان کی باڈی پہ نہیں ہوا کرتا تھا, بالکل برہنہ ہو کے وہ لوگ طواف کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اگر آپ نے نماز کس طرح سے پڑھنی ہے کہ آپ کے سارے اعضاء بدن کے چھپائے ہوئے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, مرد کو بتا دیا ہے آپ کی باڈی کا اتنا حصہ جو ہے وہ کمپلیٹ چھپا ہوا ہونا چاہیے. عورت کو بتا دیا ہے کہ آپ کی ہتھیلیاں نظر آنی چاہیے, آپ کے جو ہے پاؤں نظر آنے چاہیے, آپ کا فیس نظر آنا چاہیے. اس کے علاوہ باقی سارا آپ نے خود کو کور کر کے نماز پڑھنی ہے. اور ایون کہ اگر کسی کے پاس لباس نہیں ہے, پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا, اب تو الحمدللہ سب کے پاس منیمم 5 ڈریسز تو ہوں گے, ٹھیک ہے, تو چینج کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر کسی کے پاس لباس ہے ہی نہیں, بے لباس ہے, تو وہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھے گا. اسلام نے اتنی شرم رکھی ہے اور کہا ہے الحیاء, ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء من الایمان, حیا ایمان کا حصہ ہے, حیا ایمان کا حصہ ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب حیا نہ ہو تو جو چاہے کرو, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ جب حیا نہ ہو تو جو چاہے کرو. تو جب اسلام آپ کو حکم دیتا ہے, آپ کو درس دیتا ہے, حیا کا درس دیتا ہے, تو اسلام اس چیز کو جائز کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ ننگے ہو کے طواف کرتے رہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کے ارد گرد. تو پھر اس کے بعد جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک یہاں پہ حج نہیں کر پائے گا اور نہ ہی کوئی اللہ کے گھر کے گرد برہنہ طواف کرنے پائے گا. چنانچہ 10 ہجری میں خالص اسلامی طریقہ پر حج ہوا, اور یہی وہ مشہور حج ہے جسے اسلامی تاریخ میں حجت الوداع کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر جماعت صحابہ کرام کے ساتھ 10 ہجری میں جب بالکل شرک کا استحصال ہو گیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا فرمایا. ان ضروری فوائد کو جان لینے کے بعد اب اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں. براءۃ, بیزاری, قطع تعلق, من اللہ, اللہ کی طرف سے, ورسولہ, اور اس کے رسول کی طرف سے, الی, طرف, الذین, وہ جنہوں نے, عاہدتم, تم سے عہد کیا تھا, من المشرکین, مشرک, اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے آپ قطع تعلقی کر لیجئے, دست برداری کر لیجئے, جن سے آپ نے عہد کر رکھا تھا جب وہ اپنے عہد کا پاس نہیں رکھتے. ابھی میں نے آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیلز شیئر کی ہیں, سورت کا نزول, شان نزول آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کیوں فرمایا جا رہا تھا نا کہ آپ اگر وہ عہد نہیں رکھنا چاہتے, وہ عہد کی پاسداری نہیں کرتے, انہوں نے رات کو چھپ کے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا, تو آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ بھی پھر
8 हिजरी को क्या हुआ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुरैश पर लश्कर कशी कर दी थी। तो इन आयात में ये बात की जा रही है कि जब मशरकीन अरब की तरफ से मुसलसल अहद शकनियों के बाद अब इनको नोटिस दिया जा रहा है कि इतनी मुद्दत के बाद आप फिर भी अगर इन मुआहदात पर अमल नहीं करते तो अब सब कुछ खत्म है, या तो इस्लाम कबूल कर लें या आपको खत्म कर दिया जाएगा या फिर आपको मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। फसीहू बस चलो फिरो फिल अर्जी जमीन में अरबात 4 अशहुर महीने वअलमू और जान लीजिए अन्नकुम के तुम गैरू नहीं मुअज्जिजिल्लाह अल्लाह को आजिज करने वाले, व अन्नल्लाह और ये कि अल्लाह ताला मुखजिल काफिरीन रुसवा करने वाला है काफिरों को। बस ए मुशरिको आप इस सरजमीन में 4 महीने चल फिर लो। अभी हम डिस्कस करके हटे हैं कि 4 महीने का उनको टाइम दे दिया गया था कि अगर आप जो है आप चाहते हैं कि आप अपनी साजिशों से अल्लाह को गालिब कर ले, ऐसा नहीं हो सकता, आपको ही झुकना पड़ेगा। अगर तो आप इस्लाम ले आएंगे तो आप बच जाएंगे, अदरवाइज अल्लाह ताला जो है मुखजिल काफिरीन काफिरों को रुसवा करने वाला है। व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन नास यौमल हज्जिल अकबरी अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलु। वो अजान और ऐलान कर दिया है अल्लाह ताला की तरफ से, ऐलान कर दिया गया अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बड़े हज की तारीखों में आम लोगों के सामने ऐलान किया जाता है। यौमल हज्जिल अकबरी, हज अकबर बड़े हज का ऐलान किया जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल दोनों दस्तबरदार होते हैं इन मुशरिकीन से। इन तुम अगर तुम तौबा कर लो फहुवा खैरुल लकुम तो भलाई है आपकी इसमें, अगर आप तौबा कर लेते हैं तो आपके लिए इसमें भलाई है, खैर है, बरकत है। व इन तवल्लैतुम फअलमू और अगर आप इससे मुंह मोड़ लेते हैं, पुरानी आयत से मुंह मोड़ लेते हैं, इस्लाम से मुंह मोड़ लेते हैं, इस्लाम से मुंह फेर लेते हैं, फअलमू तो जान लीजिए अन्नकुम गैरु मुअज्जिजिल्लाह कि तुम आजिज करने वाले नहीं हो अल्लाह को। वबश्शिरिल लदीन कफरू बिअज़ाबिन अलीम खुशखबरी से आगाह कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया कि आप पर दर्दनाक किस्म का अजाब नाजिल किया जाएगा। इल्लल्लज़ीना आहदतुम सिवाय उन लोगों के जिन्होंने अहद का पास रखा, मिनल मुशरिकीना मुशरिकों में से, तुम लम यनकुसूकुम इन्होंने तुमसे कमी न की, शैयन कुछ भी, वलम युज़ाहिरू और ना इन्होंने हेल्प की, अलैकुम तुम्हारे खिलाफ, अहदन किसी की, फअतिम्मू इलैकुम फ़अतिम्मू तो पूरा करो, इलैहिम इनसे, अहदहुम इनका अहद, इला मुद्दतिहिम इनकी मुद्दत तक, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन बेशक अल्लाह ताला दोस्त रखता है ऐसे लोगों को जो कि मुत्तकीन और परहेजगार हैं। सूरह इनफाल के 7वें रुकू की अगर बात करें तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म हुआ था कि अगर आपको किसी कौम से खयानत और गद्दारी का अंदेशा हो तो अलल ऐलान इसका मुआहदा इसकी तरफ फेंक दें और इससे खबरदार कर दें कि अब हमारा तुमसे कोई मुआहदा बाकी नहीं है। इस ऐलान के बगैर किसी मुआहदा कौम के खिलाफ जिसकी कार्रवाई शुरू कर देने को अल्लाह ताला ने पसंद नहीं फरमाया, वो एक तरह की खयानत है। अगर वो लोग खयानत करें तो आप फौरन से उनके साथ कता तल्कीक कर लें, आप अलल ऐलान उन्हें कह दें कि अगर आप गद्दार हैं तो फिर आप अपने मुआहदे अपने पास ही रखिए। तो इसी तरह इस ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक 9 हिजरी में जब सूरह तौबा का नज़ुल हुआ तो मुशरिकीन से मुआहदात की मनसूखी के ऐलान आम का हुक्म इन तमाम कबाइल के खिलाफ भी किया गया जो अहदो पैमा के बावजूद हमेशा इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहते थे और मौका पाते ही दुश्मनी पर उतर आया करते थे। इस सूरत की मुख्तलिफ आयात मुख्तलिफ कबाइल के मुतालिक भी नाजिल हुई हैं। सूरत की शुरू में इन मुशरिकीन का जिक्र है जिनसे मुआहदा किया गया था और बताया गया था। फिर यहाँ इस आयत में हज अकबर के दिन ऐलान आम होने का जिक्र फरमाया गया। तो हज अकबर से मुराद अक्सर मुफस्सिरीन ने 10 जिलहज्जा यानी यौम ज़ुहा का दिन मुराद लिया है। इस दिन हज तमाम होता है और रमी और कुर्बानी और हलक और तवाफ ज़ियारत करके महरम हलाल हो जाता है। हज अकबर शरीयत में हर हज को कहते हैं क्योंकि वो उम्रा के मुकाबिल है जो कि हज असगर कहलाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो हज जुमातुल मुबारक के दिन किया जाए वो हज अकबर होता है, लेकिन मुफस्सिरीन के मुताबिक हज अकबर हर वो शरीयत में हज को कहते हैं जो कि उम्रा जो है उसको हज असगर कहा जाता है।
اکثر عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ حج اکبر وہ حج ہے جو خاص جمعہ کے دن ہی ہو، تو اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ملتی سوائے اس کے کہ اتفاقی طور پر اگر جمعۃ المبارک کا دن آ جائے. اور اتفاق یہ بھی تھا کہ یعنی 10 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، اس میں عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ جمعہ کا تھا. اور یہ اپنی جگہ فضیلت ضرور رکھتا ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے، مگر قرآنی اصطلاح میں ہر سال کا حج حج اکبر ہی ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ہجری حج کے موقع پر مکہ عرفات اور منی میں تمام قبائل عرب کا وہاں اجتماع تھا، جس کی معرفت تمام عرب اس کی طرف جا رہے تھے اور مشہور تھا. اور سب کا وہاں پہ جانا، جب تمام لوگ وہاں پہ جمع تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا اور کہا کہ جس نے جو معاہدہ کیا تھا اس کو پسے پشت ڈالیں، اب تلوار ہے یا پھر تیر. اب یا تو بات ہوگی تلوار سے یا تیر سے. جتنے لوگوں نے دھوکہ دینا تھا، جتنے لوگوں نے بیک بائٹنگ کرنی تھی، جتنے منافقین تھے انہوں نے منافقت کر لی. اب اللہ اور اس کے رسول سے اگر آپ نے بات کرنی ہے یا تو اسلام لے آئیں یا پھر بات ہوگی تلوار سے یا تیر سے. تو ان آیات میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی سابقہ معاہدے کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے اور کہا گیا کہ اب آپ اسلام اور قرآن پر ایمان لائیں گے تو ہی آپ کا بچنا بے حد ضروری ہے، تو ہی آپ بچ سکتے ہیں اور تب ہی آپ کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی منافقت سے، غیبت سے، خیانت سے، چوری سے اور مغروری سے، دوسروں کو ذلیل کرنے سے، اس طرح کے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں ہر طرح سے عافیت عطا فرمائے. ہمیں ہماری دنیا کو اللہ رب العزت اچھا کر دے، ہماری آخرت کو بہترین بنا دے. وما علینا الا البلاغ المبین، واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.